کمال ہے، ایسی مشین بھی بن گئی ہے جو ٹوٹل بلینک آف جیسے جدید ترین سسٹم کو بھی آف کر دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ تو انتہائی حیرت انگیز بات ہے۔ بہرحال تم یہ سب چیزیں مجھے فوراً بھجوا دو، میں فوراً ان پر کام شروع کر دیتا ہوں۔ سرداور کے لہجے میں حیرت تھی۔ ابھی بھجوا رہا ہوں، آپ لیبارٹری کے گیٹ پر انہیں وصول کر لیں، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ پھر جوزف کو اندر بلا کر عمران نے وہ بریف کیس اور پینسل نما انڈیکیٹر اور کٹر جو وہ ریکارڈ روم سے لے آیا تھا، تینوں چیزیں اسے دے کر سرداور تک انہیں پہنچانے کی تفصیلی ہدایات دی اور جوزف انہیں لے کر سر ہلاتا ہوا آپریشن روم سے نکل گیا۔ اب اس زاراک کا کیا کرنا ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ اسے فی الحال بے ہوش ہی رکھو جب تک سرداور کا تجزیہ سامنے نہیں آ جاتا۔ میں رانا ہاؤس جا رہا ہوں تاکہ وہاں زاراک کے ساتھیوں سے مزید تفصیلات معلوم کر کے اس کے یہاں موجود باقی ساتھیوں کو بھی گرفتار کیا جا سکے، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو نے سر ہلا دیا۔ زاراک کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلیں تو پہلے چند لمحوں تک تو اسے احساس ہی نہ ہو سکا کہ وہ کہاں ہے اور اس کے ساتھ کیا بیت چکی ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ سابقہ تمام مناظر اس کے ذہن پر کسی فلم کے مناظر کی طرح ابھرتے چلے گئے اور اس کے ساتھ اس کے ذہن میں درد کی تیز لہر سی دوڑی اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے بے اختیار اپنے سر کو عقبی حصے پر ہاتھ رکھا تو ایک بار پھر چونک پڑا کیونکہ سر پر باقاعدہ بینڈیج کی گئی تھی۔ اس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ اس وقت ایک خاصے بڑے کمرے میں تھا جس کے فرش پر سرخ رنگ کا قالین تھا اور قالین کے علاوہ وہاں اور کسی قسم کا کوئی سامان نہ تھا۔ کمرے کی دیواریں اور چھت اسپاٹ تھی۔ ایک کونے میں البتہ ایک فولادی دروازہ موجود تھا جو بند تھا۔ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ میں سیکرٹ سروس کے ہتھے چڑھ گیا ہوں، زاراک نے ہونٹ چباتے ہوئے سوچا اور پھر ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ اسے اپنا جسم سست اور کامل سا محسوس ہو رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کے جسم کے ہر عضو پر ٹنوں بوجھ موجود ہو۔ وہ چند لمحے کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا اس بند دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازے کا ہینڈل پکڑ کر اسے کھینچا لیکن دروازہ بند تھا۔ اس نے ہینڈل کی ناپ کو گھمانے کی کوشش کی لیکن وہ جام تھی، چابی کا بھی کوئی سراغ نہ تھا۔ اس نے زور زور سے جھٹکے دے کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن دروازہ تو نہ کھل سکا، البتہ اس کے سر میں ہونے والا درد زور لگانے کی وجہ سے تیز ہوتا گیا اور اس کے ساتھ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم پر موجود بوجھ اور زیادہ بڑھ گیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی اسے چکر سا آ گیا اور وہ لڑکھڑا کر نیچے گرنے لگا۔ تو اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے دروازے سے ملحقہ دیوار کا سہارا لینا چاہا لیکن وہ سنبھل نہ سکا اور ایک دھماکے سے نیچے قالین پر جا گرا۔ اس کے سر میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن پر ایک بار پھر سیاہ رنگ کی چادر سی پھیلتی چلی گئی۔ پھر نہ جانے کتنی دیر بعد ایک بار پھر اس کے ذہن میں روشنی کا احساس بڑھنے لگا اور پھر وہ ہوش میں آتا گیا۔ چند لمحوں بعد اس نے ایک بار پھر آنکھیں کھول دی اور اٹھنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے طور پر جسم کو وزنی سمجھ کر حرکت دینے کے لیے زور لگایا لیکن دوسرے لمحے وہ یہ محسوس کر کے حیران رہ گیا کہ اب اس کا جسم پہلے سے کہیں زیادہ ہلکا ہو چکا تھا اور اب اس کے سر میں اٹھنے والے تیز درد کی ٹیسیں موجود نہ تھیں۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا اور ایک بار پھر اس پر شدید ترین حیرت کا دورہ سا پڑ گیا اور وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ اب نہ صرف پہلے سے مختلف کمرے میں تھا بلکہ اس کمرے کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا اور باہر موجود راہداری بھی نظر آ رہی تھی اور وہ خود ایک صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ دوسرے لمحے اس کے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا۔ اس نے یہ کمرہ اور راہداری پہچان لی۔ یہ کمرہ اور صوفے اس بلڈنگ میں تھے جہاں سے وہ پاکستان سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر سے فائل لانے کے لیے گیا تھا۔ وہ بے اختیار ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے جسم پر وہی لباس تھا جو پہن کر وہ اس عمارت میں داخل ہوا تھا۔ اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں جیبوں کی تلاشی لینا شروع کر دی لیکن جیبوں میں سوائے کرنسی کے کچھ نہ تھا۔ بے اختیار اس کے ہونٹ بھیج گئے۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ یکلخت میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ وہ تیزی سے مڑا، چند لمحے گھور کر فون کو دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ کر اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، اس نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا۔ علی عمران بول رہا ہوں زاراک صاحب، کیا حال ہے؟ سر میں درد تو محسوس نہیں ہو رہا؟ ویسے میں نے نہ صرف تمہاری بینڈیج کرا دی ہے بلکہ ایسا ٹریٹمنٹ بھی کرا دیا ہے کہ اب درد نہ ہوگا۔ دوسری طرف سے عمران کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ کیا تم نے یہی کہنے کے لیے فون کیا ہے؟ اس بار زاراک نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ارے نہیں، کہنا تو بہت کچھ تھا لیکن ہمارے ملک میں ایک اصول ہے کہ پہلے دوسرے کی خیریت پوچھی جاتی ہے اور اگر وہ بیمار ہو تو اسے باقاعدہ نسخے بتائے جاتے ہیں۔
بہرحال یہ بتا دوں کہ تم نے سیکرٹ سروس کی عمارت میں داخل ہو کر وہاں سے فائل حاصل کرنے کا ایسا جرم کیا تھا جس کی سزا فوری موت تھی، اور سیکرٹ سروس کے چیف نے تمہیں موت کی سزا بھی دے دی تھی، لیکن مجھے تمہاری خاطر اس کی منتیں کرنا پڑیں، اس کے آگے ہاتھ جوڑنے پڑے کہ تم بڑے اصول پسند آدمی ہو، اور اصول پسند آدمیوں کی اس دنیا میں شدید ترین کمی ہے۔ اس لیے اگر بیچارہ اصول پسند آدمی زندہ پھر ہی رہا ہے تو اسے زندہ رکھا جائے۔ چنانچہ تمہاری موت تو ٹل گئی، البتہ تمہارے ساتھیوں کی سزا نہ ٹل سکی، اور اب تم اس ملک میں اکیلے ہی زاراک ایجنسی کی حیثیت سے موجود ہو۔ تمہیں اس کوٹھی تک پہنچا دیا گیا ہے جہاں سے تم اس عمارت میں داخل ہونے کے لیے روانہ ہوئے تھے، البتہ تمہاری وہ سپر آف مشین، انڈیکیٹر اور کٹر چیف نے ضبط کر لیے ہیں۔ میں نے تو کوشش کی تھی کہ وہ بھی تمہیں بخش دیے جائیں تاکہ تمہیں خالی ہاتھ روسیا نہ جانا پڑے، لیکن چیف بھی تمہاری طرح اصول پسند آدمی ہے۔ اس کے اصولوں میں نرمی کی صرف ایک بار گنجائش ہے، اور وہ گنجائش تمہاری موت ٹلنے سے پوری ہو گئی تھی، اس لیے مجبوری ہے۔ بہرحال میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ اب تم خاموشی سے واپس روسیا چلے جاؤ، ورنہ اگر تم نے دوبارہ اس عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کی تو پھر مجھے تمہاری موت پر یقیناً افسوس ہوگا۔ عمران اسی طرح چہکتی ہوئی آواز میں بات کرتے ہوئے کہا، مشورہ دینے کا شکریہ، لیکن تم زاراک کو نہیں جانتے، اس لیے یقین کرو جلد ہی تمہاری یہ حرکت کرتی ہوئی زبان ساکت کر دی جائے گی، اور تمہارے اس چیف کی بھی۔ زاراک نے غصیلے لہجے میں کہا اور ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا، لیکن اس انداز میں کہ چھت سے ریز فائر نہ ہو جائے، اور پھر وہ بجائے دوبارہ اور آگے کی طرف بڑھنے کے وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ کافی دیر تک وہ وہیں بیٹھا کچھ سوچتا رہا، پھر ایک جھٹکے سے اٹھا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ راہداری سے ہوتا ہوا وہ برآمدے میں پہنچا تو اس نے پوش میں کھڑی ہوئی اپنی کار بھی دیکھ لی۔ یہ وہی کار تھی جس پر وہ اس عمارت میں داخل ہونے کے لیے گیا تھا۔ میں وہ فائل بھی حاصل کروں گا اور اپنا سامان بھی، زاراک کو تم جانتے ہی نہیں، زاراک نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور کار کا دروازہ کھول کر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، اور دوسرے لمحے اس نے کار سٹارٹ کی اور اسے موڑ کر پھاٹک کی طرف لے گیا۔ پھاٹک کے قریب پہنچ کر اس نے کار روکی، اور پھر نیچے اتر کر اس نے پھاٹک کھولا، اور ایک بار پھر کار میں بیٹھ کر اس نے کار کو آگے بڑھایا، اور پھر پھاٹک سے باہر لے آ کر اس نے اسے دائیں طرف کو موڑ دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کار کو مختلف سڑکوں پر ویسے ہی دوڑاتا پھر رہا تھا۔ اس کی نظریں اوپری شیشے پر لگی ہوئی تھی، لیکن اب تک اسے نگرانی کرنے والا کوئی نظر نہ آیا تھا، البتہ بیک مرر میں دیکھتے ہوئے اسے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اس کا میک اپ ختم کر دیا گیا ہے اور وہ اپنے اصلی چہرے میں ہے۔ یقیناً اس کار پہ کوئی ایسا آلہ ہوگا جس سے وہ دور رہ کر نگرانی کر رہے ہوں گے، زاراک نے سوچا، اور پھر وہ کار دوڑاتا ہوا سیدھا ایک مشہور اور معروف مارکیٹ میں پہنچ گیا۔ اس نے کار پارکنگ میں روکی اور نیچے اتر کر فٹ پاتھ پر پیدل چلتے ہوئے ہجوم میں شامل ہو گیا۔ اپنے قد و کامت کی وجہ سے وہ ہجوم میں بھی نمایاں نظر آ رہا تھا، لیکن وہ جس انداز میں چل رہا تھا اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اسے اپنے تعاقب اور نگرانی کی قطعی کوئی پرواہ نہ ہو۔ کچھ دور آگے آنے کے بعد وہ ایک ریسٹورانٹ میں داخل ہو گیا۔ کیا میں ایک لوکل کال کر سکتا ہوں؟ اس نے کاؤنٹر مین سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، کر لیجئے، کاؤنٹر مین نے انتہائی مہذب لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ شکریہ، زاراک نے کہا، اور ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، زیکو کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ کیا زیکو صاحب کلب میں موجود ہیں یا نہیں؟ میں ان کا دوست بول رہا ہوں، میرا نام آرسین ہے، زاراک نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، موجود ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا، تو ان سے بات کراؤ، زاراک نے کہا، اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ریسیور پر ایک اور آواز ابھری۔ زیکو بول رہا ہوں، بولنے والے کا لہجہ بے حد کھردرا سا تھا۔ زیکو، میں آرسین جاربش بول رہا ہوں، زاراک نے اسی طرح تیز لہجے میں کہا۔ او اچھا، فرمائیے، دوسری طرف سے چونک کر پوچھا گیا۔ کیا تمہارا نمبر 3 آن ہے؟ زاراک نے کہا۔ ہاں، کیوں؟ تم اسے میرے نام پر بک کرا دو، زاراک نے تیز لہجے میں کہا۔ ہو گیا، بک نمبر 0011، دوسری طرف سے کہا گیا، اور زاراک نے ریسیور رکھ کر جیب میں ہاتھ ڈالا۔ کتنے پیسے؟ زاراک نے کاؤنٹر مین سے مخاطب ہو کر پوچھا، جو ویٹرز کو سامان دینے میں مصروف تھا۔ شکریہ جناب، آپ غیر ملکی ہیں اس لیے ہمارے مہمان ہیں، آپ سے کوئی رقم چارج نہ کی جائے گی، کاؤنٹر مین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ، زاراک نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، پھر تیزی سے واپس دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ریسٹورانٹ سے باہر آ کر وہ ایک بار پھر لوگوں کے ہجوم میں چلنے لگا، پھر اچانک وہ ایک سائڈ گلی میں مڑا، اور دوسرے لمحے وہ تیزی سے دوڑتا ہوا گلی کے آخری بند کنارے تک پہنچ کر وہاں موجود ایک بڑے سے ڈرم کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ گیا۔
یہ ڈرم کوڑا کرکٹ سے بھرا ہوا تھا اور اس میں سے انتہائی ناخوشگوار قسم کی بو نکل رہی تھی، لیکن زاراک خاموشی سے اس کی اوٹ لے کر بیٹھا رہا۔ اس کی نظریں گلی میں داخل ہونے والے راستے پر لگی ہوئی تھی، لیکن جب کافی دیر تک کوئی نہ آیا تو وہ ڈرم کی اوٹ سے نکلا اور اس نے گلی کے اختتام میں موجود دیوار کے درمیان والے حصے کے ایک مخصوص جگہ پر زور سے 3 بار ہاتھ مارا تو چند لمحوں بعد دیوار کے درمیان میں سے ایک چوکھٹا سا نمودار ہوا جس میں سے مدھم سی روشنی نکل رہی تھی۔ آرسین جاربش نمبر 0011، زاراک نے تیز لہجے میں کہا تو چوکھٹا غائب ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی دیوار کے کونے میں ایک خلا نمودار ہو گیا۔ زاراک تیزی سے اس کونے کی طرف بڑھا اور خلا پار کر کے وہ سیڑھیاں اترتا ہوا ایک بڑے کمرے میں پہنچا۔ اس کمرے کی ایک دیوار کے ساتھ ایک قدادم مشین نصب تھی۔ زاراک تیزی سے اس مشین کی طرف بڑھا اور اس نے مشین پر لگے ہوئے مختلف بٹن آپریٹ کیے تو مشین کے ساتھ ہی دیوار پھٹی اور اندر ایک چھوٹا سا کمرہ سامنے آ گیا۔ زاراک تیزی سے چلتا ہوا اس کمرے میں داخل ہوا تو دیوار برابر ہو گئی اور اندر کمرے کی ایک دیوار پر سرخ رنگ کا بلب جل اٹھا جو زاراک خاموشی سے کھڑا تھا۔ پھر تقریباً 5 منٹ بعد وہ بلب جھماکے سے سبز ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی وہ خلا دوبارہ نمودار ہوا اور زاراک سر ہلاتا ہوا دیوار سے باہر آ گیا اور زاراک اب اس مشین کی طرف بڑھ گیا جس کے اوپر والے حصے میں ایک سکرین روشن تھی اور اس پر چند مخصوص ہندسے مسلسل جل بجھ رہے تھے۔ وہ انہیں غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے مشین کے بٹن آف کر دیے۔ اب وہ پلٹ کر حال نما کمرے کے مقابل دیوار کی طرف بڑھ گیا جہاں دیوار کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک الماریاں موجود تھیں۔ زاراک نے 4 نمبر الماری کے پٹ کھولے تو اندر لباس موجود تھے۔ زاراک جانتا تھا کہ یہ سب لباس اس کے جسم پر لحاظ سے پورے اتریں گے کیونکہ اس الماری کی نشاندہی مشین نے کی تھی۔ اس نے ایک سوٹ باہر نکالا اور پھر تیزی سے اپنے موجودہ کپڑے اتارنے شروع کر دیے۔ سارے کپڑے اتار کر اس نے الماری میں سے نکالا ہوا سوٹ پہنا اور پھر اپنے لباس کی جیبوں میں موجود کرنسی اس نے نکال کر اپنے نئے لباس کی جیبوں میں ڈالی اور اترا ہوا لباس طے کر کے اس نے اسے الماری میں ہینگر سے لٹکا دیا اور پھر الماری کے نیچے بنے ہوئے تہخانوں میں سے ایک خانہ کھولا تو اس کے اندر ایک بڑا باکس موجود تھا۔ اس نے باکس باہر نکالا اور پھر اسے کھول کر اس کے اندر رکھا ہوا سامان باہر نکال کر رکھ دیا۔ یہ جدید ترین میک اپ باکس تھا۔ اس نے انتہائی تیز رفتاری سے میک اپ کرنا شروع کر دیا، ساتھ ساتھ وہ باکس کے ڈھکن کے اندر لگے ہوئے آئینے میں دیکھتا بھی جا رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس کا ہاتھ رکا تو اس کا چہرہ مقامی ہو چکا تھا۔ ہاتھوں اور کلائیوں تک کو بھی اس نے کیمیکلز استعمال کر کے ان کا رنگ بدلا اور پھر باکس کے کونے میں موجود ایک مخصوص قسم کا ماسک نکال کر اس نے اسے سر پر چڑھا کر فٹ کر دیا۔ اب اس کے سر پر بال نہ صرف مقامی تھے بلکہ ان کا ڈیزائن اور رنگ بھی مختلف تھا۔ آئینے میں اچھی طرح چیک کرنے کے بعد اس نے اطمینان بھرا سانس لیا اور پھر باکس کو بند کر کے اس نے ماسک خانے میں ڈالا اور خانہ بند کر کے سب سے آخری خانے کو کھول لیا۔ اس نے موجود ایک مشین پسٹل اٹھا کر اسے جیب میں ڈالا اور خانہ بند کر کے اس نے الماری بند کر دی اور پھر ایک بار پھر مشین کی طرف بڑھ گیا۔ مشین کے ایک خانے سے سفید رنگ کے کاغذ کی پٹی باہر نکلی ہوئی تھی اور اس پر کمپیوٹر پنچنگ موجود تھی۔ زاراک نے وہ پٹی پھاڑی اور پھر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ ہاں، تو سمران نے میرے سر پر زخم کے اندر انڈیکیٹر لگا رکھا تھا، اسی لیے وہ سامنے نہ آیا، زاراک نے چٹ پڑتے ہوئے کہا اور پھر اس نے مشین کی ایک سائڈ پر انگلی رکھ کر اسے دبایا تو وہاں ایک بڑا سا خانہ کھل گیا۔ زاراک نے وہ پٹی مروڑ کر اس خانے میں ڈالی اور ڈھکن بند کر کے وہ سیدھا ہوا اور اس نے ایک بار پھر مشین کے بٹن دبانے شروع کر دیے۔ مشین پر لگے ہوئے مختلف بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگے اور پھر اس میں سے تیز گونج کی آواز نکلی اور پھر ایک جھماکے سے سارے بلب بھی بجھ گئے اور مشین بھی خاموش ہو گئی۔ زاراک تیزی سے مڑا اور اس نے ایک دیوار پر جا کر مخصوص انداز میں 3 بار ہاتھ مارا تو دیوار درمیان سے کھل گئی۔ دوسری طرف ایک سرنگ جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ زاراک اس خلا کو کراس کر کے دوسری طرف سرنگ میں داخل ہوا اور تیز قدم اٹھاتا آگے کی طرف بڑھ گیا۔ سرنگ کا اختتام ایک دیوار پر ہوا لیکن زاراک نے جہاں بھی اسی طرح دیوار کے درمیان ایک مخصوص حصے کو تین بار ہاتھ سے دبایا تو دیوار درمیان سے کھل گئی اور زاراک دوسری طرف سے نکل آیا جہاں بھی ایک کھلی گلی تھی اور یہ دیوار اس گلی کو بند کرتی تھی۔ زاراک تیز قدم اٹھاتا گلی کو کراس کر کے سڑک پر آ گیا۔ یہ بھی ایک کمرشل مارکیٹ تھی جہاں بھی فٹ پاتھ پر لوگوں کا ہجوم تھا۔ زاراک ان کے درمیان چلتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ چند لمحوں بعد اس نے ایک خالی ٹیکسی کو روکا اور اس کی اوپری سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ سرسبز کالونی لے چلو، زاراک نے مقامی لہجے میں بات کرتے ہوئے ڈرائیور سے کہا اور ڈرائیور نے سر ہلاتے ہوئے میٹر ڈاؤن کیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔
15 منٹ تک مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد ٹیکسی ایک رہائشی کالونی میں داخل ہوئی تو زاراک نے پہلے چوک پر موجود ایک ہوٹل کے سامنے ٹیکسی رکوائی۔ میٹر دیکھ کر اس نے نہ صرف کرایہ ادا کیا بلکہ تھوڑی سی رقم ٹپ بھی دے دی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے اسے سلام کیا تو زاراک سر ہلاتا ہوا ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ٹیکسی آگے بڑھ گئی تو زاراک تیزی سے مڑ کر سائڈ برآمدے کی طرف بڑھ گیا جہاں ایک پبلک فون بوتھ موجود تھا۔ اس نے بوتھ میں داخل ہو کر جیب سے سکے نکالے اور اسے مخصوص خانے میں ڈال کر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی، Z1 بول رہا ہوں۔ زاراک نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا، یس باس، میں ZA1 بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا، تمام ممبرز کو الرٹ کر دو، میں خود آ رہا ہوں، ہم نے فوری طور پر ایک بھرپور ریڈ کرنا ہے۔ زاراک نے تیز لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ کر وہ بوتھ سے باہر نکلا اور پھر ہوٹل سے باہر نکل کر اطمینان سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک متوسط ٹائپ کی کوٹھی کے گیٹ پر موجود تھا۔ اس نے کار بیل کا بٹن پریس کیا تو پھاٹک کی ذیلی کھڑکی کھلی اور ایک مقامی نوجوان باہر آ گیا۔ Z1، زاراک نے کہا، یس سر، آئیے۔ نوجوان نے تیزی سے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا اور زاراک سر جھکا کر اس کھڑکی میں داخل ہوا اور پھر تیز قدم اٹھاتا عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بڑے کمرے میں صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اور سامنے والے صوفے پر ایک بھرے ہوئے جسم اور درمیانی قد کا آدمی موجود تھا۔ یہ زاراک ایجنسی کے ایکشن گروپ، جسے کوڈ میں ZA کہا جاتا تھا، کا انچارج میجر سولوف تھا، جس کا کوڈ نمبر ZA1 تھا۔ باس، میں نے ممبرز کو الرٹ کر دیا ہے، آپ نے اب تک ہمیں کوئی کام ہی نہ بتایا تھا اور ہم یہاں بیکار بیٹھے بیٹھے تنگ آ گئے تھے۔ میجر سولوف نے مسکراتے ہوئے زاراک سے مخاطب ہو کر کہا، میجر سولوف، میں سمجھتا تھا کہ ایکشن گروپ کو حرکت میں لائے بغیر میں مشن مکمل کر لوں گا اور میں نے اس میں کامیابی بھی حاصل کر لی تھی، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا کہ میں نیچے گرا اور میرے سر میں زخم آ گیا اور پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ اس طرح نہ صرف وہ مشن ہی فیل ہو گیا بلکہ ایک لحاظ سے سب کچھ ختم ہو گیا اور اب ہمیں نئے سرے سے کام کرنا پڑے گا۔ زاراک نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا تو میجر سولوف بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب باس؟ نے کچھ سمجھا نہیں۔ میجر سولوف نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، تمہیں معلوم ہے کہ ہمارا یہاں مشن کیا تھا؟ زاراک نے کہا، نو سر، ہم تو آپ کے حکم پر یہاں آئے اور تب سے یہاں اس کوٹھی میں مسلسل موجود ہیں۔ ہم سے آپ نے یا کسی اور نے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا۔ پہلی بار آپ نے رابطہ کیا ہے اور آپ خود یہاں آئے ہیں، میجر سولوف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سنو، میں تمہیں مختصر طور پر بتا دیتا ہوں تاکہ آئندہ کام کرتے وقت سب کچھ تمہارے ذہن میں موجود رہے، کیونکہ اب سارا کام ایکشن گروپ نے ہی سر انجام دینا ہے۔ میرا گروپ یقیناً ختم ہو چکا ہوگا، زاراک نے کہا اور میجر سولوف کے ہونٹ اور زیادہ سختی سے بھیج گئے۔ زاراک نے اسے مشن کے ساتھ ساتھ اب تک ہونے والے تمام واقعات مختصر طور پر بتا دیے۔ جیسے جیسے وہ واقعات بتاتا گیا، میجر سولوف کا چہرہ حیرت کی شدت سے مسح ہوتا گیا۔ تو اس تہ خانے کی مشین نے وہ آلہ آف کر دیا جو آپ کے سر میں چھپایا گیا تھا، لیکن وہ لوگ اس تہ خانے تک تو پہنچ سکتے ہیں؟ میجر سولوف نے کہا، نہیں۔ جیسے ہی حکمی راستہ کھلا اور میں نے اسے پار کیا، نہ صرف وہ راستہ بند ہو گیا بلکہ وہ سارا سسٹم جسے نمبر 3 کا نام دیا گیا ہے زمین میں غائب ہو چکا ہوگا۔ روسیائی ایجنٹوں کے چیف زیکو نے یہ حیرت انگیز سسٹم یہاں تیار کیا ہے اور آج تک اسے چیک نہیں کیا جا سکا۔ مجھے KGB سے اس کی اطلاع ملی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ میں بوقت ضرورت اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ میرا کوڈ نام آرسین جاربش رکھا گیا تھا اور مجھے خاص طور پر زیکو کا مخصوص نمبر بھی دیا گیا اور اس نمبر 3 میں موجود سسٹم کی تفصیلات اور اس کا محل وقوع، اس کے کھولنے اور مشینری کو آپریٹ کرنے کے بارے میں پوری تفصیلات موجود تھیں۔ اس عمران نے جب مجھ سے بات کی تو میں سمجھ گیا تھا کہ لازماً اس نے یا تو میری نگرانی کا بندوبست کیا ہوگا یا کوئی مخصوص آلہ میرے جسم میں چھپایا ہوگا۔ چنانچہ مجھے اس وقت نمبر 3 کا خیال آ گیا۔ اس طرح نہ صرف میں نے اس نگرانی سے چھٹکارا پا لیا بلکہ یہاں تک محفوظ طریقے سے پہنچتے ہی میں بھی کامیاب ہو گیا، اور اب میں نے اس عمران سے اپنے آلات بھی حاصل کرنے ہیں اور وہ فائل بھی۔ زاراک نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، لیکن باس، اس عمران نے آپ کو چھوڑا کیوں اور پھر اس انداز میں نگرانی کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ وہ اگر آپ کو ہلاک نہ کرتا تو پھر بھی قید میں تو رکھ سکتا تھا، جبکہ بقول آپ کے اس نے آپ کا سارا گروپ بھی قید یا ختم کرایا ہوگا، میجر سولوف نے کہا۔